اللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے حفظ قرآن۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی، 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے، مگر قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فضل و کرسی اور بھی یہاں پہ رکھی ہوگی شاید دارالعلوم۔ اس لیے یہ ایسی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کتاب میں کوئی غلط چیز نہیں داخل کر سکتا اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی ہے، آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ باقی انبیاء کے معجزے ختم ہو گئے، ان کا دین ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی باقی ہے اور آپ کے معجزے بھی باقی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، 12-13 سال اس کی عمر ہے، یہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ 12 سال میں کوئی آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ آپ بتائیں، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پائلٹ بن سکتا ہے، ڈرائیور بن سکتا ہے، کچھ نہیں بن سکتا۔ اب اگر کوئی بڑا آدمی قرآن یاد کرتا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی ایسا، تو وہ کہتے جی میرا بڑا احسان ہے، میں اتنا مصروف آدمی تھا، میں نے قرآن یاد کر لیا۔ ایک معصوم بچہ جو دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے اس قرآن کی حفاظت کا کام کیا، اس قرآن پاک کی حفاظت کا کام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ سارے دنیا کے انسان اس قرآن کریم کے محتاج، سارے دنیا کے انسان۔ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور اس کے پاس ساری دنیا کی حکومت ہے، ایک آدمی ہے جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہوگی، قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو یہ آدمی ناکام ہو کے دنیا سے جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں بھی ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام ہے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ ایک آدمی بڑا سیاستدان ہے اور بہت مانا ہوا لیڈر ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے، مگر اس کے پاس اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو ناکام، یہ ناکام۔ اللہ نے وہ کتاب اس چھوٹے سے بچے کو دے دی کہ سارے دنیا کے بادشاہ، سارے دنیا کے وزیر، سارے دنیا کے حکمران اس قرآن کے محتاج ہیں اور قرآن والوں کو کسی کی ضرورت نہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر صحابہ کرام کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے زمانے میں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یہ چلتا رہا۔ دنیا میں اب سے 200 سال پہلے تک مسلمانوں کی حکومت تھی، 1444 سال ہو گئے، یعنی 1244 سال تک صحابہ نے دنیا پہ حکومت کی اس قرآن کی وجہ سے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس قرآن تھا۔ ہندوستان کے اندر آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، جنہوں نے یہ تحریک چلائی اور کہ ہندوستان سے انگریز چلے جائیں اور یہ مسلمانوں کو مل جائے، تو انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو مالٹا میں جو ایک جزیرہ ہے برما سے آگے، وہاں قید کر دیا، 4 سال وہ قید میں رہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان 4 سالوں میں غور کیا اور 80 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ دیوبند میں سب سے پہلے وہ طالب علم تھے، پھر استاد بنے، پھر شیخ الحدیث بنے، پھر شیخ الہند بنے۔
فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ میری پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آج مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ایسی محنت کروں گا کہ ہر مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ آپ سب کہیں آمین، اللہ ایسا کرے، اور قرآن سمجھنے والا ہو، آمین کہیں، اور قرآن پاک پر عمل کرنے والا، تو سارے دنیا کے انسانوں کے مسئلے حل ہو جائیں، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی مسلمان۔ اگر مسلمان قرآن کو پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، ساری پریشانیاں ختم، ساری پریشانیاں ختم۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو عطا فرمائی، اور آج دنیا کے لوگ کافر پریشان ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا میں سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کے رسول کا پتہ نہیں۔ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی بڑی عجیب حالت ہے، کوئی تکلیف آئی اور مسلمان نے اس پہ صبر کیا کہ اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے، اس کو صبر کی جنت مل جائے گی۔ خوشی آئی مسلمان سے، مسلمان نے کہا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، اللہ اس کو شکر کی جنت عطا فرمائے۔ مسلمان کسی حالت میں ہار نہیں سکتا، مسلمان ہمیشہ خوشی میں رہے گا، مسلمان ہمیشہ کامیاب ہے، ہمیشہ کامیاب، مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے، تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ بھئی ہم سب اس قرآن مجید کو انشاءاللہ بہت جلدی حفظ کریں گے، سب نیت کریں انشاءاللہ۔ اور اس کو اچھا حافظ بننے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی حافظ بننے کے بعد ہم گردان کریں، اور گردان میں قرآن مجید پکا ہو۔ ہم بھائی سلیمان صاحب ہم نے بہت آسانی کر دی، اپنے مدرسے میں ایک پیکیج رکھا ہے۔ اگر حافظ محمد احمد صاحب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ کب تک گردان کریں گے، تو اس کا جواب ہم حافظ محمد احمد سے پوچھیں گے۔ اگر انہوں نے ایک دن میں پورا قرآن بغیر غلطی اٹکن کے سنا دیا تو ایک دن کے اندر گردان ان کی پوری ہو جائے گی۔ ایک ہفتے میں سنا دیا، ہفتے میں پوری ہو جائے گی۔ ایک مہینے میں سنا دیا، ایک مہینے میں پوری۔ ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے ان کے اوپر ہے۔ کیوں بھائی کامران بھائی آپ بتائیں، اگر 4 مہینوں میں انہوں نے پورا قرآن بغیر غلطی اٹکن کے سنا دیا، 4 مہینے میں گردان۔ ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں، ہم ان کے اوپر ہے، یہ محنت کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ گردان کریں تاکہ قرآن مجید ان کا پکا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی ہے یہ باقی رہے ہمیشہ کے لیے۔ دوسری بات ہم ہر حافظ سے یہ بار بار عرض کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے مدرسے میں اس کا وجود ہو جائے کہ 3 سپارے ہر حافظ روزانہ زبانی پڑھے، یعنی تو منزل سناتا ہے وہ نہیں، گھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، راستے میں عصر کے بعد گراؤنڈ جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ہم یہ طلباء سے کہتے ہیں کہ اگر ہر طالب علم گھر سے آتے ہوئے 1 سپارہ پڑھ لے، 15 منٹ میں آرام سے سپارہ ختم ہو سکتا ہے۔ 15 منٹ ہر طالب علم کے لگتے ہیں، 15 منٹ میں 1 سپارہ آتے ہوئے پڑھ لیں، 1 سپارہ جاتے ہوئے پڑھ لیں، 1 سپارہ عصر میں گراؤنڈ جاتے ہوئے آتے ہوئے پڑھ لیں۔ 3 سپارے جو حافظ روزانہ پڑھے گا اس کا قرآن کبھی کچا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ طلباء کی منزلیں کمزور ہیں، جو طالب علم 3 سپارے نہیں پڑھے گا اس کی منزل کمزور ہو، یہ اس کی غلطی ہے، طالب علم کی غلطی ہے۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ میں روزانہ موت تک انشاءاللہ 3 سپارے پڑھوں گا؟ ہاں نیت کریں۔ حافظ عبدالحلیم صاحب جو تھے نا، مولانا عبدالحلیم صاحب، حافظ عبدالحلیم صاحب، قاری عبدالحلیم صاحب، ہاتھ نیچے کا، یہ مفتی نعیم صاحب کے والد صاحب ہمارے یہاں پڑھاتے تھے، وہاں مدرسہ عائشہ میں پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ 10 سپارے روزانہ قرآن پڑھتے تھے، روزانہ۔ تو میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ موٹر سائیکل تھی ان کی، وہ ہونڈا 50 ایک چھوٹی سی تھی، وہ اس زمانے میں پیلی سی ہوتی تھی، اس پہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کتنے 100 قرآن ختم کیے۔ جب بھی اس پہ سوار ہوتے تھے پڑھتے رہتے تھے قرآن ہر وقت۔
میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، مفتی نعیم صاحب مرحوم ہو گئے وہ بھی، میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے والد صاحب کا آخری وقت کیسے گزرا؟ کہنا یار وہ نہیں پوچھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، طبیعت خراب ہو گئی، قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا ابا جان آج کتنے سے پارے پڑھے؟ کہ 13 ہو گئے۔ میں نے کہا ابا بس کریں، 10 پہ تو آپ رک جاتے ہیں نا، آج 13واں سے کہنا کرنا اور کیا ہے۔ اور میں نے کہا اب اسپتال لے جاؤں؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں ابا اسپتال لے کے جاتا ہوں۔ کہتے ہم نے گاڑی پہ بٹھایا، قرآن پڑھ رہے تھے، اسپتال پہنچنے سے پہلے قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس چلے۔ کتنی اچھی موت ہے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آدمی کو موت آ جائے، اس سے بڑھ کیا بات ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، قرآن پڑھتے 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 موت آ گئی، کیونکہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے موت عطا فرما، اتنی مبارک موت ہے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے۔ تو یہ نیت کریں سب کہ انشاءاللہ 3 سپارے کم از کم، اللہ کرے ہم اس سے زیادہ پڑھیں، 3 سپارے تو روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں نا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ قاری یعقوب صاحب کا ہے، قاری یعقوب صاحب اس کو میں نے آپ سے یہ لکھیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ جو بھی طالب علم ہمارے مدرسے میں اب داخلہ لے گا، جو داخلہ لے چکے ہیں ان سب سے میں بات کر رہا ہوں، اور جو داخلہ لے گا اس کی نیت یہ ہوگی کہ میری زندگی قرآن کے لیے وقف ہوگی۔ آپ سب کہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی قرآن مجید کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ میں قرآن کریم سیکھوں گا، پڑھوں گا، اس کو سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا، اس کو ساری دنیا میں پھیلاؤں گا، ساری زندگی قرآن کی حدیث کی خدمت کروں گا، سب کا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مالک ایک لڑکا تھا، مالک اس کا نام تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں کیا کروں، کوئی ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، کوئی سیاست دان، سائنسدان، کوئی بزنس مین، کوئی تاجر بناؤں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تاجر بن جائے گا، دنیا کا کوئی نہ کوئی کام کرے گا، کچھ دنوں کے لیے ہمیں پیسے لا کے دے گا، پھر یہ بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گی، ختم۔ لیکن میں اپنے بیٹے کو ایسا کوئی کام کیوں نہ دوں کہ قیامت تک میرے بیٹے کا نام زندہ رہے، اور میرے بیٹے کی نیکیاں میرے بیٹے کو ملتی رہی، مجھے بھی ملتی رہی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو وہاں اس زمانے کے اندر قرآن پڑھایا، اور جو اس زمانے میں محدثین تھے مدینہ منورہ میں، ان کے پاس لے کے گئے۔ کہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے، سن 90 میں پیدا ہوئے، سن 90 کے قریب پیدا ہوئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں انہوں نے حدیثیں سیکھ لی۔ پھر ماں نے کہا کہ بیٹا شام جائیں، بصرہ جائیں، کوفہ جائیں، اس زمانے میں دمشق جائیں، یہ بڑے بڑے حدیث کے مراکز تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہاں جا کے علم سیکھیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ امی جی میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کیسے جاؤں، باپ تو ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں، باپ کماتا نہیں، باپ تو کا انتقال ہو گیا، تو پیسے تو ہے نہیں، کیسے جاؤں؟ ماں نے کہا میرے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیوہ عورت تھی۔ کہاں؟ میرے پاس یہ جو مکان ہے نا، یہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ مکان ہے، تو ہم اگر اس مکان کو بیچ دیں گے تو ہم رہیں گے کہاں؟ پھر کیا کریں؟ مکان کی چھت میں لکڑیاں لگاتے تھے اس زمانے میں لوگ، تو مکان کی چھت اکھیڑ دیتے ہیں، اور اس کی لکڑیاں جو ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس سے جو پیسے آئیں گے ان پیسوں سے آپ سفر کر سکتے۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں نے مکان کی چھت اکھیڑی، جو اس چھت میں ستون جو لکڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ لے کے، اور وہ ساری لکڑیاں بیچ دی، اور جو پیسے ملے وہ مالک کو دیے، اور مالک سے کہا کہ تم چلے جاؤ پڑھنے کے۔ مالک چلے گئے، پیسے ختم ہو گئے، بھوک لگی، بہت بھوک لگی، 3-4 دن تک فاقہ رہا۔ پھر کیا کیا کہ ایک شہر میں گئے، تو شہر میں جوتے نہیں تھے، وہاں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، ننگے پاؤں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ
میں بھوک لگی تھی مجھے، اور بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے میں برداشت نہیں کر پایا، تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف میرے پاس جوتے تھے، میں نے ان جوتوں کو بیچ دیا، چادر نہیں، کپڑے نہیں، پیسے نہیں، سونا نہیں، کچھ نہیں، صرف جوتے تھے وہ بیچ دیے، اور ان سے میں نے کھانا کھایا۔ ایسے فاقے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ بہرحال وہ حدیث پڑھ کر کے اس زمانے میں جو ہے واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے ان کو محدث بنا دیا۔ اب آ کر کے بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، ممبر ماں نے کہا کہ بیٹا اب آپ نے حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے آپ نے ساری زندگی۔ بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ ابھی بھی ماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹا کوئی ملازمت کر لو، تجارت کر لو، مجھے کچھ پیسے مل جائیں، کہ نہیں بیٹا، بس بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ مسجد نبوی میں جاؤ، ممبر رسول کے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے قال حدثنا نافع قال حدثنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اللہ کے رسول کا حجرہ دائیں طرف ہے، ممبر سے دائیں طرف، ایسے اگر کوئی قبلے کی پشت کرے تو دائیں طرف ایسے، یعنی کہتے تھے مجھے میرے استاد حضرت نافع نے، ان کے استاد حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، ایسے حدیث سناتی۔ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو ایسے اشارہ کرتے، سارے مجمع پہ ایک روب طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک کو، اچھا یہ گاڑی کا نمبر ہے 414، یہ اس طرف کھڑی کر لیں، وہاں شاید بلڈنگ والوں نے 414۔ تو اب امام مالک بن گئے، یہ امام مالک بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کیا مقام دیا کہ امام مالک کے شاگرد بنے امام محمد۔ امام محمد جو تھے یہ جتنا بھی فقہ حنفیہ ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو جتنا بھی امام ابو حنیفہ کا علم ہے وہ امام محمد کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچا ہے۔ دنیا کے اندر 70% مسلمان امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، ان کی مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ 70% مسلمانوں کا اجر امام محمد کو مل رہا ہے، اور وہ ان کا اجر امام مالک کو مل رہا ہے۔ امام مالک کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، دنیا میں 20% تقریباً، یعنی 30% جو مسلمان باقی ہیں یہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے شاگرد، یہ تینوں۔ تو امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد کے شاگرد امام بخاری، اور امام بخاری کے شاگرد امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، اور پتہ نہیں کتنے 1,00,000 لوگوں نے، امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 لوگوں نے میرے سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ 1,00,000 لوگوں، اس زمانے میں 1,00,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ اب ساری دنیا میں جتنا بھی دین پھیل رہا ہے، اور یہ سارا ثواب امام نسائی، امام ترمذی، امام مسلم، ان کا امام بخاری کو، امام بخاری کے استاد امام احمد کو، ان کے استاد امام شافعی کو، ان کے استاد امام محمد کو، اور ان کے استاد امام مالک کو، اور امام مالک کا سارا ثواب ان کی ماں کو ملا۔ کیسی عظیم عورت، کتنی عظیم عورت تھی وہ۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، سب سے پہلی کتاب جو مرتب انداز میں لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، اس کتاب کا نام، یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ بخاری شریف اس کے بعد لکھی گئی، مسلم شریف، جتنی بھی دنیا بھر میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں یہ ساری کی ساری امام مالک کے بعد لکھی گئیں۔ قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، چونکہ پہلی کتاب امام مالک نے لکھی ہے اس لیے ان کو ثواب ملے گا اس کا۔ ایک آدمی نے جو ہے کوئی نیکی کا کام شروع کیا، سب سے پہلے جس نے شروع کیا تھا اس کو، جس آدمی نے اس مدرسے کی بنیاد میں ایک اینٹ رکھی تھی،
ہمارے محترم بھائی سلیمان صاحب کے جو ہے والد تھے بھائی سلیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب مدرسے کی بنیاد ہم نے رکھی انہوں نے اس میں اپنا پیسہ لگایا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اس مدرسے میں آج 1300 طلباء و طالبات ہیں، ان سب کی نمازوں کا، نیکیوں کا ان کو ثواب مل رہا ہے۔ ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے بچے بھی مر جائیں گے، پوتے بھی مر جائیں گے، سب دنیا سے جائیں گے، یہ مدرسہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ سارا ثواب ان کے والد کو، یہ محمد احمد کے دادا کو ملتا رہے گا، وہ ذریعہ بنے، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میں حیران ہوں اس شخص پر، یعنی اس ماں پر، کہ جس ماں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی اجر اور ثواب کو اپنے نامہ اعمال میں لکھ دیا، اور جب قیامت میں وہ جنت میں داخل ہوگی تو سارے لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی عورت ہے؟ تو کہا جائے گا یہ امام مالک کی ماں ہے۔ امام مالک کون ہے؟ جو یتیم تھے، بچے تھے، اس ماں نے فاقہ کر کے اپنے اس بچے کو قرآن کا، حدیث کا عالم بنایا تھا، اور یہ سارا ثواب لے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس زمانے میں ایک گھر میں رہے، اس گھر میں گرمی بھی ہو، سردی بھی ہو، چھت نہ ہو، تو یقیناً اس کو تکلیف تو ہوگی، یقیناً اس کو تکلیف ہوگی، گرمی، سردی، ساری پریشانی۔ کچھ دنوں تک اس ماں نے ضرور پریشانی برداشت کی ہوگی، گرمی بھی، سردی بھی، بھوک بھی، پیاس بھی، بارش بھی، لیکن اب وہ مزے کر رہی ہے۔ مزوں کے دن ہمیشہ۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ عزت والے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کی خدمت کریں، اللہ ہمیں عزت والا بنائے گا، قیامت تک ہماری عزت رہے۔ میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، امام مالک کے زمانے کے بادشاہ کو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس زمانے کے وزیر کو کوئی نہیں جانتا، اس زمانے کے بزنس مین کو کوئی نہیں جانتا، اس زمانے کے سائنسدان کو، سیاستدان کو، میجر کو، کرنل کو کوئی نہیں جانتا، اور امام مالک کو ساری دنیا جانتی ہے۔ ابھی میں وہاں حرم شریف میں تھا تو وہ ایک محدث حدیثیں بیان کر رہے ہیں، امام مالک قال امام مالک قال امام مالک، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں نے کہا امام مالک دنیا سے گئے ہوئے ان کو 1300 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا نام مسجد نبوی میں لیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں جو ستون ہے ان میں سے ایک ستون پر لکھا ہوا ہے مالک بن انس۔ جب میں گیا تو ایک طرف لکھا ہوا ہے ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کا نام، امام ابو ادریس امام شافعی کا نام، امام احمد بن حنبل اور امام مالک بن انس۔ مسجد نبوی میں ایک طرف صحابہ کے نام، ایک طرف ان کی نام، اور ان کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور یہ سارا ثواب ان کی بات ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب، ہمارے سارے طلباء، سب لوگ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن پر لگائیں گے، انشاءاللہ قرآن کی خدمت کریں گے، اس کو سیکھیں گے، مدرسے بنائیں گے، مسجدیں بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اللہ کے دین کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، پھیلائیں گے، یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا، باقی سب مٹ جائے گا، یہ کام آئے گا، یہ کام آئے گا۔ تو بھئی ہماری نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ ہم اس دین کو سیکھیں گے اور ساری دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو قاری یعقوب صاحب جو بچہ بھی داخلے کے لیے آئے، اس کے والد کے ساتھ شرط لگائے کہ بھئی یہ بچہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کیا ہوگا؟ وقف ہوگا، ساری زندگی اسلام کی، دین کی خدمت کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ محمد احمد نے حفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے، اور ان کے والد اور ان کے چچا، تایا اور جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ سب کو کے لیے بہت بڑی برکت کی چیز ہے، بہت مبارکباد ہے بہت، اور ان کی والدہ کو، ان کی دادی کو، نانی کو، سب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کرے کہ حافظ محمد احمد یہ بن جائیں مولانا محمد احمد، سب کہیں آمین۔ پھر بن جائے مفتی مولانا حافظ محمد احمد، آمین کہیں۔ پھر بن جائے شیخ الحدیث، ہاں، پھر بن جائے محدث اعظم، پھر بن جائے مفتی اعظم، اور پھر بن جائے شیخ الاسلام۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کیوں بھی محمد احمد آپ نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہنس بھی رہے اور نیت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نیت کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہم لک۔ اچھا ان کو انعام دے دیتے ہیں ماشاء اللہ، یہ اللہ ان کے حفظ کو قبول فرمائے۔ حافظ محمد احمد ماشاء اللہ آ جائے، اپنا انعام وصول فرمائے۔ ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہو بیٹا۔
بہت مبارک ماشاءاللہ۔ اور ان کے استاد مولانا مظفر صاحب کو بھی انعام ملے گا، وہ بھی اپنا انعام وصول کریں گے۔ جو بچہ ہمارے یہاں حفظ کرتا ہے تو ان کے استاد کو بھی انعام ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل انعام تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، جنت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا جائے گا، ان کے والدین کے سروں پہ نور کے جوڑے پہنائے جائیں گے، اور اللہ پاک جنت میں حافظ سے کہیں گے قرآن پڑھتے جائیں، جنت میں چڑھتے چلے جائیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ پاک یہ حافظ محمد احمد معصوم بچہ ہے، اس کے قرآن پاک کے حفظ کو قبول فرمائے اللہ، اس کا ثواب ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مشائخ کو، سب رشتہ داروں کو یا اللہ پہنچا دیں، اور اللہ اس کی برکت سے قرآن کی برکتیں ان کو عطا فرما، قرآن پاک سیکھنے والا بنا، اس کو پڑھنے والا بنا، اس کو سمجھنے والا بنا، اس کو دنیا میں پھیلانے والا بنا، قرآن کا سچا خادم بنا، اے اللہ اپنے وقت کا محدث اعظم بنا، اے اللہ اپنے وقت کا، اے اللہ ان کو شیخ الاسلام بنا، اے اللہ ان کو اسلام کا خادم بنا، قرآن کا خادم بنا، اے اللہ ان کو مدرسوں کا خادم بنا، مسجدوں کا، اے اللہ مسجدوں کا سنبھالنے والا بنا، مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنا، ان کے ذریعے سے مساجد کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، قرآن کی تعلیم کو عام فرما، اے اللہ ان کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچا دے، اے اللہ اس کی برکت سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ہم سب کی، طلباء کی، سارے رشتہ داروں کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اور پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مشکلات کو ختم فرما۔ اب آپ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری امت کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے ملک پاکستان سے پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں نیک صالح قیادت عطا فرما، اچھے خدا خوف حکمران عطا فرما، مہنگائی کی پریشانی ختم فرما، ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے پریشانی آئی ہے اللہ اسے ختم فرما، ساری مشکلات ختم فرما، اے اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے سفارشی بنا، ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اے اللہ ہمیں موت آئے، نماز پڑھتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، جتنے حاضرین تشریف لائے ہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما، دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، خصوصاً یا اللہ ان کے دادا جنہوں نے اس مدرسے کی بڑی خدمت کی، محترم جناب بھائی سلیم اختر صاحب مرحوم، اور یا اللہ ان کے تایا بھائی سلیمان صاحب، بھائی عثمان صاحب ان کے والد، حافظ کامران صاحب ان کے نانا، یا اللہ جن حضرات نے جو تشریف لائے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، اس بچے کو پورے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، اس قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرما، اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرما، اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اے اللہ اس چھوٹا سا مدرسہ ہے اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما اور نصرت فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، ساحروں کے سحر سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما، قیامت تک اس چمن کو آباد فرما، اے اللہ قیامت تک کے لیے اس مدرسے کو قبول فرما، ہر طرح کے جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے وسیع خزانوں سے مدد فرما، نصرت فرما، تعمیر اور توسیع کے جتنے مراحل ہیں اے اللہ جو نیا مدرسہ بن رہا ہے وہاں مانسیرہ میں اس کی بھی ضروریات کا غیب کے خزانوں سے مدد فرما، نصرت فرما اور قبول فرما، یہاں کے ہر طالب علم کو قبول فرما، یہاں جتنے بیانات ہوتے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما، جو یہاں آتے ہیں اللہ ان کو اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اللہ سب کی روزیوں میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، گھروں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی یا بہت سے بھائیوں سے ہم نے بھی کہا ہے، اے اللہ ان سب کی ہماری تمام جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما دیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اس ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے
اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین۔